وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 22-23 حصہ 8 24-10 آج کے درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع کیا ہمارا رویہ زندگی عاجزانہ ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. تم دیکھو گے کہ ظالم اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر پڑ کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے. وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہوگا. یہی بڑا فضل ہے. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان اللہ غفور شکور. یہی وہ انعام ہے جس کی خدا اپنے بندوں کو جو ایمان لاتے اور عمل نیک کرتے ہیں بشارت دیتا ہے. کہہ دو کہ میں اس کا تم سے صلہ نہیں مانگتا مگر تم کو قرابت کی محبت تو چاہیے، اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں ثواب بڑھائیں گے. بے شک خدا بخشنے والا قدردان ہے. سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 22. تری الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم. آپ دیکھو گے ظالموں کو قیامت کے دن دیکھو گے کہ مشفقین مما کسبوا، کہ اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے. وهو واقع بهم، اور وہ ان پر پڑنے والا ہوگا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ جن لوگوں نے یقین کر لیا، یقین والے لوگ، اور جنہوں نے یقین کے مطابق عمل بھی کیا. فی روضات الجنات، وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے. لہم ما یشاؤون عند ربہم، انہیں جو چاہیں گے اپنے رب کے ہاں ملے گا. ذالک هو الفضل الکبیر، یہی وہ بڑا فضل ہے.
ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، یہی وہ فضل ہے جس کی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوشخبری دیتا ہے جو ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی کیے، جنہوں نے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تم سے کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں، کوئی اجر نہیں مانگتا مگر یہ کہ قربہ میں محبت کرو۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو نیکی کمائے گا، نزد لہو فیہا حسنا، تو ہم اس میں اس کے لیے بھلائی زیادہ کر دیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور قدردان ہے۔ بہت اہم آیات ہیں سامعین اکرام، اور خاص طور پہ آج کی جو آیت ہے اس میں لوگوں نے بڑا اختلاف کیا ہے، اور اس معنی کی بنیاد پر، اختلاف کی بنیاد پر ایک فرقہ وجود میں آ گیا ہے۔ کچھ لوگ اس زعم میں مبتلا ہیں۔ بہرحال میں زیادہ اس کی تفصیل نہیں کروں گا، لیکن یہ ضرور ہے، وضاحت ضروری ہے، کیونکہ قرآن کے معنی کے خلاف معنی لینا مناسب نہیں ہے۔ اگر کوئی قرآن کے معنی کے خلاف کوئی معنی بناتا ہے اس کا، تو وہ مناسب نہیں ہے۔ میرا اشارہ جو ہے وہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ پہ ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ضرور جو آیت گزری ہے وہ میں آپ کو بتا دوں اس کا خلاصہ، کہ ظالموں کا انجام کیا ہوگا۔ دیکھیں، ظالم ہر وہ شخص ہے جو اللہ کے حکم کو نظر انداز کر کے اپنی مرضی سے زندگی گزارے۔ یہ میں نے اللہ کی عطا سے آپ کو مختصر اس کی توجیح بیان کر دی ہے۔ ظالم کون ہے؟ جو اللہ کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی سے زندگی گزارے۔ ظالم وہ شخص ہے جو اللہ کی بجائے دنیا کو اپنا مقصود زندگی بنا لے۔ ہر وہ شخص ظالم ہے، یعنی اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، جو آخرت کی نسبت دنیا سے محبت کرتا ہو، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں سامعین کرام، اس کو آپ سمجھیں، اور باقی تو ہر ایک کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کس انداز سے زندگی گزارتا ہے یا گزارنا چاہتا ہے، اور ہر شخص کا عمل کا نتیجہ، اس کے نتائج میں نے آپ کو میں نے بتایا کہ زندگی میں ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت بھی دیکھیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، اس وقت بھی آپ یا خوشحال ہوں گے یا بدحال ہوں گے۔ خوشحالی سے میری مراد قلبی اطمینان ہے، اور بدحالی سے میری مراد آپ کی پریشانی ہے، ٹینشن، انگزائٹی، جو بھی آپ کہہ لیں۔ تو اس وقت دیکھیں، ایک میں اللہ کی عطا سے ایک بات کہوں کہ اگر خیال دنیا میں آپ زندگی گزار رہے ہیں تو یقیناً آپ بدحال ہوں گے، لیکن اگر اللہ کی یاد میں آپ زندگی گزر رہی ہے آپ کی، تو پھر آپ خوشحال ہوں گے۔ ورنہ یہ تو قرآن کی بات ہے، میری بات نہیں ہے، یہ فیصلہ ہے، قاضی ازل کا فیصلہ ہے۔ بہرحال اچھا، یہ آج کی جو 23 نمبر آیت ہے، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، یہ اچھا اس سے پہلے کیا تھا؟ آمنوا وعملوا الصالحات، آج بھی آمنوا وعملوا الصالحات ہے، اور یہ خوشخبری کا بیان ہو رہا ہے۔ فی روضات الجنات لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک الفضل الکبیر۔ دیکھیں، ہم نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کی آیات کے عوض حقیر مفاد مت لو دنیا کا۔ ہم نے دنیا کے حقیر مفاد کے تحت اخروی زندگی کو مطلب سودا کر لیا ہے، اپنے تھوڑا سا مفاد، کتنا آپ جی لیں گے، کتنا آپ فائدہ اٹھا لیں گے، کتنے مزے کر لیں گے،
آخر تو جانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ اگر دنیا کے پیچھے چل پڑے اور دنیا آپ کو حاصل ہوتی بھی گئی، لیکن دل تو آپ کا پریشان رہے گا، آپ کی زندگی تو خوشحال نہیں گزرے گی، تو کیا ہے ایسی نعمتوں سے کیا فائدہ جو آپ کو پریشانی میں مبتلا کر دیں۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال آج کا جو سبق ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اور میں نے جیسے آپ کو کہا کہ اس سلسلے میں اختلاف ہے، اور اختلاف بگاڑ کی طرف چلا گیا ہے۔ دیکھیں مودت قربت، ایک بات تو آپ نوٹ کر لیں، مودت فی القربہ کی تو میں بعد میں بات کروں گا، لیکن جو قرآن گزشتہ سبق میں نے آپ سے کہا تھا کہ دیکھیں ہدایت دینا اللہ نے اپنی ذمہ داری لے لی ہے، اور اللہ تعالی ہم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، بلکہ اللہ تعالی ہمیں انعام دینا چاہتا ہے۔ یہ سارے جو احکامات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، اچھے اخلاق ہیں، یا جو بھی احکامات ہیں شریعت، یہ ہمارا اللہ پہ احسان نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کریں گے تو یہ اللہ کا احسان ہوگا ہم پر۔ یہ نہیں، دیکھیں شریعت کیا ہے؟ اللہ کا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اللہ کا راستہ ہے۔ اب ایک خزانے کی طرف جو راستہ جاتا ہے، تو کوئی اگر آپ کو وہ راستہ بتا دے اور آپ کو خزانے کا مالک بنا دے، آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں اس طریقے سے بھی تو سوچیں نا ذرا، دنیا میں سوچ لیں۔ مثال کے طور پہ ایک دفینہ ہے، پہلے یہ بینک وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو لوگ جو ہے خزانے زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ خزانے پہلے بادشاہ جو تھے، یا نواب نوابین، یا جو ہمارا اپنا یعنی ہمارا ایک چھوڑا ہوا مکان تھا، اور وہ یعنی پرانے زمانے کا تھا، بینک وغیرہ کا رواج نہیں تھا، تو ہم نے جس پہ بیچا تو اس نے جب اس کو ڈیمالش کیا تو اس کے نیچے خزانہ تھا۔ یہ ویسے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اچھا، اب دیکھیں شریعت کیا ہے، دین کیا ہے؟ یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا راستہ، قرآن ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، پیغمبر ہمیں سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے پیغمبر آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والے ہیں۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، یہ اس ذات کا راستہ ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ دیکھیں رسول آتے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں تمہاری منزل اللہ ہے، تمہیں جانا ہے اللہ کے پاس، لہٰذا اللہ کے راستے پر چلو، اور اللہ کا راستہ پھر وہ بتاتے ہیں، اس پہ چل کے بھی بتاتے ہیں، اور لفظاً بھی بتاتے ہیں، عملاً بھی بتاتے ہیں۔ تو یہ بات ذرا دیکھیں، اپنے ذہن سے یہ چیز نکال لیں۔ ہم اگر اپنی اصلاح کر لیں تو میرے خیال سے زیادہ بہتر ہے۔ دین پر عمل کرنے کو عام لوگ یعنی احسان سمجھتے ہیں، اللہ پہ احسان جتاتے ہیں، جیسے کہ قرآن میں ہے، بعض لوگ ایمان لے آئے تھے دیہاتی، تو قرآن میں ہے آیت یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ یہ دیہاتی آتے ہیں اور آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے، تو آپ ان سے کہہ دیں لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام لانے کا احسان مجھ پر مت جتاؤ، بلکہ یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی طرف ہدایت دی ہے۔ آج بھی مثال کے طور پہ یہ ایک یعنی جاہلانہ تصور ہے، ایک انسان جو ہے شریعت کی پابندی شروع کر دے
مرد جو ہے مٹھی بھر داڑھی رکھ لے مثال کے طور پہ، اور نماز روزہ شروع کر دے، ذکر اذکار تسبیحات شروع کر دے، نفلی عبادات شروع کر دے، تو اس کے ذہن میں کچھ یہ کھچڑی پکتی رہتی ہے کہ میں یہ کسی پر احسان کر رہا ہوں۔ ایک غرور، بعض لوگوں میں ایک غرور پیدا ہو جاتا ہے اور وہ پھر اس پہ اتراتے بھی ہیں۔ ایک خاص چال ڈھال، ایک روش جو ہے متکبرانہ روش ہو سکتی ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے وہ ہیں۔ تو اچھا، پھر یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اب تو میرا رب میری دعائیں قبول کرے گا اور اس کو کرنی چاہیے کیونکہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ ایک ایسا خیال ہے نا، عام طور پہ جو لوگ ناواقف ہیں وہ اس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں کہ بھئی مثال کے طور پہ میں نے تو یعنی اب نمازیں کسی نے پڑھنے شروع کر دیں اور اس پہ کوئی مصیبت آ گئی یا سر میں درد ہو گیا، تو یہ ایک میں ویسی بات کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے، تو وہ اگر یہ کہے کہ یار میں تو اب پورے اسلام کے مطابق کام کر رہا ہوں، عبادات کر رہا ہوں، میرے سر میں درد کیوں ہوا، میرا نقصان کیوں ہو گیا، اور میری بیوی میرے تابع دار کیوں نہیں بنی، میرے بچے میرا کہنا کیوں نہیں مانتے، لوگ مجھ کو سلام کیوں نہیں کرتے، میری عزت کیوں نہیں کرتے، میرے ہاتھ کیوں نہیں چومتے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ ایسا تو نہیں ہے، بات تو نہیں ہے۔ سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ یہ تو کوئی سوداگری نہیں ہے، اللہ کی بندگی ہے۔ دیکھیں، عبادت انتہائی، یعنی عبادت کا جو معنی ہے، اصطلاحی معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ انتہائی ذلت اختیار کرنا انتہائی عظمت والی ہستی کے سامنے، انتہائی ذلت اختیار کرنا انتہائی بڑی ہستی کے سامنے۔ اب جو سجدہ ہے، جو ہم سجدہ کرتے ہیں، تو سجدہ کیا ہے؟ یعنی ہماری سب سے جسم کی معزز جگہ جو ہے وہ پیشانی ہے، اور حدیث میں ہے کہ انسان سجدے کی حالت میں اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس کی میں ابھی تفصیل نہیں کر رہا، میں نے کی بھی ہے، پھر بھی آ جائے گی، لیکن اب اس میں یہ ہے سجدہ کیا ہے؟ وہ آپ یعنی دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ماتھا ٹیک دیتے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں ایک بڑی ہستی کے سامنے، اور انتہائی ذلت، عبادت انتہائی ذلت کا رویہ اختیار کرنا، عاجزی، ذلت اور انتہائی معزز ہستی کے سامنے، تو یہ ہوتی ہے عبادت۔ اگر آپ یہ رویہ، یعنی آپ کے اس میں تکبر نہ ہو، ریا نہ ہو اور مخلص ہوں آپ، تو یہ عبادت کہلاتی ہے، ورنہ وہ عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ یا مثال کے طور پہ ایک لڑکی ہے، عورت ہے، وہ شرعی پردہ شروع کر دے، نماز روزہ شروع کر دے وغیرہ وغیرہ، اور کم یعنی زیادہ بولنا بند کر دے، تو وہ اب ایک قسم کا وہ اگر یہ جانے کہ اب تو میں جو دعا کروں گی تو وہ اللہ کو قبول کرنی چاہیے، ایک تصور ہے، مطلب عامیانہ تصور ہے، یہ نہیں ہے بات۔ اچھا، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ خزانے کی میں بات کر رہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، خزانہ۔ اب قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کا راستہ بتایا ہے، سیدھا راستہ بتایا ہے، سیدھا راستہ جنت کا راستہ ہے، سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے۔ تھوڑی سی اگر آپ توجہ دیں تو میں ایک بات کہوں اللہ کی عطا سے، کہ آپ اللہ کا احسان سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو ہدایت دی اپنے راستے کی، آپ کا ذہن کھول دیا ہدایت کے لیے، اور آپ کو اپنے راستے پر چلنے کی توفیق دے رہا ہے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ احسان دیکھیں، احسان جب آپ محسوس کریں گے تو آپ جھک جائیں گے اللہ کے سامنے، تضرع
کہتے ہیں اسے، تضرع، عاجزی، خشیت، یہ رویہ آپ کا ہوگا، آپ ڈریں گے۔ خشیت، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر، وہ لوگ جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے اور بہت بڑا اجر، ان کے لیے بخشش ہے، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، سورہ ملک کا مضمون ہے۔ تو دیکھیں عاجزی کا رویہ اختیار کرنا تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن اپنے بندوں کی خاصیت بیان کی ہے، الذین یمشون علی الارض ہاؤنا، کہ جو زمین پر چلتے ہیں عاجزی، تضرع سے۔ تو یہ ایک رویہ ہے تضرع کا، اور عاجزی ہر ایک کے سامنے۔ دیکھیں بڑائی، وہ ایک شعر ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری، حکمران ایک ہے اللہ، باقی تو بت ہیں، ان میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کے جو بادشاہان ہیں ان کے ہاتھ اور اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے، بعض وقت تو وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب میں پھر عمران خان کا نام لوں گا، جب وہ اقتدار میں تھے تو بڑے پریشان تھے، اب بھی پریشان ہیں۔ میں NRO نہیں دوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں بخشوں گا، میں نہیں کروں گا، میں یہ کروں گا، میں پکڑ لوں گا، میں اندر کر دوں گا، کوئی آئے تو میں دیکھوں گا، منہ پہ ہاتھ رکھ کے، منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتے تھے پارن۔ تو پریشانی، یہ دنیا کے بادشاہ تو پریشان ہیں۔ عاجزی کا رویہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہ ویسی میں ایک بات کہہ رہا ہوں، باتوں میں بات آ گئی تو یہ میں آپ کو نوٹ کرا دوں، جھک جانا، تضرع، خشیت، تو یہ رویہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ جتنا آپ جھکیں گے اللہ تعالیٰ اتنی ہی آپ کو سرفرازی عطا فرمائے گا۔ عزت اللہ کی ہے، رسول کی ہے اور اللہ کے بندوں کی ہے۔ یہ قرآنی آیت کا میں نے ترجمہ پیش کیا۔ عزت تو آپ جس کو عزت کہتے ہیں وہ تو جھوٹی عزتیں ہیں، وہ جو بھی ہے اس کی میں تفصیل نہیں کرتا، لیکن جھک جانا، عاجزی کا رویہ اختیار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ بڑائی جو ہے بس وہ ایک اللہ کو جچتی ہے، بڑا ایک ہے، العظمت للہ، بڑائی صرف اللہ کی ہے، وہو العلی الکبیر، وہ بڑا عالیشان ہے، بہت بڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ بہت بڑا ہے، اور بڑائی بس صرف اسی کی ہے، باقی تو یعنی ہاں عزت جو ہے پھر آپ کریں گے اللہ کے بندوں کی، ان کی تکریم کریں گے، ان کو عزت دیں گے، اور ان کے سامنے بھی جھکاؤ کا رویہ اختیار کریں گے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول، نائبین رسول، یہ سب ان کے سامنے بھی یعنی تیز بلند آواز سے بات کرنا جو ہے وہ قرآن میں بیان کیا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ان تحبط اعمالکم انتم لا تشعرون، او کما قال، ایسی آیت ہے کہ تم اپنی آوازوں کو رسول کی آواز سے اونچا نہ کرو، لا ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور آپس میں جیسے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو زور سے یا جو بھی، تو ایسی بات ان کے سامنے نہ کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو پست رکھو، فوق صوت النبی، اس کی بھی سورہ حجرات کی ہے میرے خیال سے، وہ جب آئے گی تو اور بھی انشاءاللہ۔ تو ہم نے تو دیکھیں اپنی آوازیں بلند کی بھی ہیں، اللہ کے سامنے بھی اور رسول کے سامنے بھی،
اور ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ زبان، یہ جو آپ کی منہ کی آواز ہے، یعنی یہ تو ایک علامت ہے. اصل تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اصل تو رویہ ہوتا ہے. ہمارا رویہ متکبرانہ ہے، ہماری آواز بلند ہے اللہ سے کے مقابلے میں بھی اور رسول کے مقابلے میں. ہم پکار کے کہہ رہے ہیں اپنے اللہ کو کہ اے اللہ، تیرے دین کو تو میں نہیں مانتا، تیرے حکم کے مطابق تو میں زندگی نہیں گزاروں گا، میں تو اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا. اسی طرح رسول کو ہم پکار کے کہہ رہے ہیں زبان حال سے. دیکھیں یہ ضروری نہیں، یہ ایک رویہ ہوتا ہے. ہمارا رویہ متکبرانہ ہے کہ اے رسول، رسول کو کیا ہے؟ اے رسول. بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن نہ ہم آپ کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، نہ آپ کے راستے پر ہم چلنے کے لیے تیار ہیں. یہ آج مسلمان امت جو ہے یہ پکار کے کہہ رہی ہے، اور ہمارے اعمال ضائع ہو رہے ہیں. اگر کوئی صاحب نظر ہو، صاحب حال ہو، تو وہ دیکھے گا کہ امت کے اعمال سارے ضائع ہو رہے ہیں. لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے حج میں، اور اسی طرح بعض مواقع ہوتے ہیں رمضان کے، ربیع الاول، لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں. عمل تو ضائع ہو رہے ہیں ہمارے. آپ اس بات پہ غور کریں. بدر میں 313 لوگ کافی تھے کافروں کو شکست دینے کے لیے، کیونکہ اللہ کی مدد تھی ان کے ساتھ. آج ہمارے پاس ایٹم بم ہے، پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن اللہ کی مدد نہیں ہے. اسی لیے ہندو سے ہم دبے ہوئے ہیں، چین سے دبے ہوئے ہیں، امریکہ سے دبے ہوئے ہیں، سب سے ہم کونے میں دبکے ہوئے ہیں. تو دیکھیں یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں، آپ اس بات پہ سوچیں. لیکن میں آپ کو جو بات کر رہا تھا وہ بات کر کے میں پھر آپ سے اجازت کا طالب ہوں گا. یہ قرآن، شریعت، دین اسلام، یہ ہمیں ایک خزانے کا راستہ بتاتے ہیں. اگر ہم نے دین کو، شریعت کو، اسلام کو، محمد رسول اللہ کے طریقے کو قبول کر لیا تو ہمیں وہ خزانہ مل جائے گا. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب اس سے پہلے گزر چکی ہے، لہم ما یشاؤون عند ربہم فی روضات الجنات. ابھی تو آپ کو کوئی ذہن میں نہیں آتا جنت کا نقشہ، لیکن وہ تو جب آپ جائیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا. جس طرح ایک چھوٹا بچہ ہے، مثال کے طور پہ 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا بچہ ہے، بول رہا ہے. اس دن ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا، یعنی نظر سے گزرا، ایک بچہ 4-5 سال کا بچہ، وہ اپنے چاچو سے کہہ رہا تھا کہ شادی کتنے میں ہوتی ہے؟ میرے پاس 350 روپے ہیں، میری شادی کرا دو. تو اس نے کہا نہیں، اس پہ تو بڑا خرچہ آتا ہے. نہیں، بس جو بھی ہے میری بس 350 روپے ہیں، یہ میری شادی. اب 5 سال کا بچہ، میں ویسی ایک مثال دے رہا ہوں، سمجھنے کے لیے مثال ہے. جس طرح کہ 5 سال کے بچے کو پتہ نہیں ہے کہ شادی کیا ہوتی ہے، اسی طرح ہمیں اس وقت پتہ نہیں ہے کہ جنت کیا ہے. وہ تو جب ایسا جسم اللہ تعالیٰ دے گا اور وہ نعمتیں دے گا اور وہ جائیں گے ہم وہاں پر، پھر پتہ چلے گا. اور جو کچھ بھی ہے ہمارے تصور سے بالا تر چیز ہے، یعنی تصور سے بلند ہے سب کچھ. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. کوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چیزیں تیار کر رکھی ہیں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ جنت میں اپنا گھر آج ہی سے بنانا شروع کر دیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر، نبی کے طریقے، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق چل پڑیں. جنت آپ کی ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تری الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم
والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان اللہ غفور شکور۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير۔ تم دیکھو گے کہ ظالم اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر پڑ کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے، وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہوگا، یہی بڑا فضل ہے۔ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان اللہ غفور شکور۔ یہی وہ انعام ہے جس کی خدا اپنے بندوں کو جو ایمان لاتے اور عمل نیک کرتے ہیں بشارت دیتا ہے۔ کہہ دو کہ میں اس کا تم سے صلہ نہیں مانگتا، مگر تم کو قرابت کی محبت تو چاہیے، اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں ثواب بڑھائیں گے، بے شک خدا بخشنے والا قدردان ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔